امہ شمہ جو ہے اس سے نکلیں. یہ ہمیں جو بہت آئی ڈی پیز کے بارے میں نے کہا کہ دیکھو یار یہ تکلیف کی بات ہے، لیکن میں لاہور کے آئی ڈی پیز دیکھ رہا ہوں جن کی ہجرت ختم ہی نہیں ہوئی. 67 سال سے یہ ملک کچھ لوگوں کے بارے میں آیا، یا جیسے یہ مین ہول کے ڈھکن، چوری کے ڈھکن خرید کے سریا بنا کے بیچنے والے، راہداری دے کے ڈکیتیاں کرنے والے. میں سندھ کے ایک معزز کا حوالہ دے رہا ہوں. ان کے بارے میں عام آدمی کو تو نہیں، اس ملک نے کچھ نہیں دیا. یہ کسی قابل ہوتا آپ یہاں نہ ہوتے، وہیں ہوتے. کچھ لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی. ایک انٹرویو میں مجھے کسی نے کہا اس ملک نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، آپ اس کو کیا دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا تم بےہودہ بات کر رہے ہو، اس ملک کی اوقات نہیں کہ مجھے کچھ دے سکے. میں تگڑا تھا، میں نے چھین لیا. جو ملک اپنے عام آدمی کو کچھ نہیں دیتا، ملک ماں، مادر وطن، مدر لینڈ، دھرتی ماتا، ماں اپنے کمزور بچے کا زیادہ توجہ دیتی ہے. تگڑا آدمی تو جہاں بھی قدم رکھ دیں. آپ لوگ آئے ہو نا ہزاروں میل سے، ماشاءاللہ ڈوئنگ ایکسٹریملی ویل. ایک آپ کو پراپر انوائرمنٹ ملا، آپ نے پروف کر دیا. وہاں نہیں ہو سکتا تھا. وہ بدماش ایک میفیاس کا ملک ہے. سو ایک تو مسلم امہ سے ذرا بچ کے رہیں. آپ دیکھو یہ یورپ میں، ویسٹ میں آ کے ان کی بچیوں سے شادیاں کر سکتے ہیں، اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، اپنی جائیداد خرید سکتے ہیں، اپنی مسجد بنا سکتے ہیں. اچھا سعودی عرب میں نہیں، وہ برادر اسلامی ہے. یہ حسن نثار صاحب پاکستان میں بڑے مشہور ہیں اپنی منہ پھٹ زبان کی وجہ سے. اب ان کو یہ فنڈامنٹل چیزیں ہی نہیں پتا کہ کلونیل لیگیسی یا کلونیل سیٹ اپ اس کی ہسٹری کیا ہے. وہ ٹیلنٹ کھینچتا ہے، وہ اپرچونٹیز دیتا ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ قوموں کو تباہ کرتا ہے. جبکہ نیشنلسٹ سیٹ اپ جس پہ سعودیہ چل رہا ہے، چائنا چل رہا ہے، یہ ایسٹ ایشیا چل رہا ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے. بھی وہ اپنے کنٹریز میں لوگوں کو نیشنلٹی نہیں دیتے ہیں، وہ مکس اپ اگر نہیں ہوتے ہیں تو اس میں کوئی تکلیف والی بات تو کوئی نہیں ہے. ہاں، وہ اپنے ملکوں پہ جا کے وہ دوسروں پہ اٹیک نہیں کرتے ہیں. تو ویسٹ کی تھیوری اور ہے، اس کی تعریفیں کیا جا رہا ہے، مطلب اس کو کوئی فنڈامنٹل پتہ ہی نہیں. ابھی آگے دیکھیے گا اپنی ہسٹری کی یہ تباہ کر دیتا ہے. اپنی ہسٹری کے بارے میں اس کو نہیں پتا، اور ٹائم کے بارے میں نہیں پتا کہ ہر دور کے اندر ایک ہسٹری ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن اسی ٹائم میں ہوتی ہے. اس کو آج نیشن سٹیٹ کے دور میں یہ انٹرپریٹ کر رہا ہے صاحب. تو یہ ڈھونگ ہے. یہ فراڈ ہے. یہ کل تک بھکاریوں کی طرح سب کانٹیننٹ کے متمول لوگوں سے رمضان المبارک میں بھیک مانگنے آیا کرتے تھے، جو آج پاکستانیوں کو یا انڈین مسلمز کے ساتھ حقارت کا سلوک کرتے ہیں. سو یہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، کہ اس طرح کی جو غلاظت ہے. ایک دیکھیں زندگی میں سیکھنا مشکل ہے، لیکن جو آدمی غلط سیکھ لیتا ہے اسے ان لرن کرنا بہت مشکل ہے. یہ بالکل آپ اس صاحب کے بھی، حسن نثار صاحب بھی جو غلط سیکھے ہوئے ہیں اس کو یہاں لرن نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے، یہ فنڈامنٹل انڈرسٹینڈنگ ہی چیزوں کی اس کو نہیں ہے کہ ٹائم کے حساب سے چیزیں ہوتی ہیں، اور ہر نیشن اس کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. نیشن سٹیٹ کا دور ہے سعودی عربیہ کا، تو اگر وہ آتے تھے اس وقت مانگتے تھے جو کچھ بھی مانگتے تھے، تو آج وہ اپنی نیشن سٹیٹ کے حساب سے چل رہے ہیں. یہ اپنے خلاف جنگ کرنے والی بات. اچھا پھر جب اسلام اور مسلمانوں کی بات ہوتی ہے تو لوگ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، پرووک ہو جاتے ہیں. ایک تو ذہنی حالت ٹھیک نہیں،
دوسرا یہ ہے کہ اسلام اور مسلمان کی تاریخ مختلف ہے. اسلام کی تاریخ غار حرا میں اقرا بسم ربک سے شروع ہو کے خطبہ حجت الوداع پہ ختم ہو گئی. اس کے بعد غلیظ اور خون خوار مسلمانوں کی تاریخ ہے. ایکسپیکٹ کریں کہ یہ بندہ کس حد تک سٹوپڈ جملے کہہ رہا ہے، غلیظ اور خون خوار. مطلب اسلام کی وہ تاریخ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور ہے، خطبہ حجۃ الوداع کے بعد کچھ ٹائم حضرت ابوبکر، یہ سارے سلسلے کو یہ غلیظ اور خون خوار کہہ رہا ہے. اب اس شخص کو اس کا دماغی توازن مجھے لگ رہا ہے کہ درست نہیں ہے، کہ فنڈامنٹل چیزوں کو نہیں سمجھتا ہے کہ لڑائی ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. ہر دور میں لڑائیاں ہوتی رہی ہیں. جن کو یہ آئیڈیلائز کر رہا ہے مغرب ویسٹ روز، ان کی زیادہ لڑائیاں ہوئی ہیں تو پھر اس کو آئیڈیلائز کیوں کر رہا ہے اگر لڑائی بیس ہے ہونے کی. اصل چیز ہے کہ عدل کا غلبہ رہا ہے مسلمانوں اس دور کے پرنسپلز کے حساب سے. آج نیشنلزم کے ساتھ اس کو کیسے کمپیئر کر رہے ہیں، سنیں اس کی باتیں آگے. اور یہ جو پوتا بخار ہمیں چڑھا ہے نا کہ ہم نے اسپین فتح کیا، بھئی عربوں نے کیا. 3 بر اعظموں پہ ہماری حکومت تھی، وہ ٹرکس کی تھی. آپ لوگ بر صغیر کا مسلمان 1000 سال سے جوتے کھا رہا ہے، اسی لیے ذہنی طور پہ پست ہے. اب اس بندے کو فنڈامنٹلز ہسٹری کا ہی نہیں پتا. ہسٹری پاکستان کی جو ایوولوشن ہے اس میں ایک ریس نہیں ہے، اس میں کئی ریسز جو، اور اس وقت کوئی جنوبی ایشیا یا انڈیا کا کانسیپٹ نہیں تھا، اوپن بارڈرز تھے. اب پاکستان کو اگر سینٹر مانے تو ترک ہم سے زیادہ، جو ان کا اوریجن ہے تاجکستان یہ زیادہ قریب ہے بجائے ساؤتھ انڈیا کے. تو پاکستان کے اندر جو رہنے والی اقوام ہیں وہ خود پنجابی اقوام بھی ہیں جس طرح جٹ ہیں، اور ایسی اقوام بھی ہیں جو کے پی کے سے پرے ہیں. اب پاکستان تاجکستان کا کتنا ڈسٹنس ہے، 20 کلومیٹر بھی نہیں ہے. تو اس کو جغرافی کا بھی نہیں پتا کہ یہ کوئی باہر کے لوگ نہیں تھے، یہ اسی خطے کی اقوام تھی. خود پاکستان تو اس وقت نام یوز نہیں ہو رہا تھا. تو آج ترک بھی پاکستان میں رہتے ہیں، پٹھان بھی رہتے ہیں، بلوچ رہتے ہیں، ٹھیک ہے. سب نے مل کے یہ ریاستیں کھڑی کی تھی. جو دلی کی ریاست تھی غزنوی محمود تھا، تو یہ کوئی دور تھا؟ یہ پاکستان اسی خطے کے لوگ تھے. اگر آج وہ اس خطے کے کچھ ملک ادھر چلے گئے تو ڈز ناٹ میٹر کہ وہ ایکسٹرنل تھے. تو یہ اور پھر مقامی لوگ مسلمان ہوئے، اور خود یہ لوگ بھی پہلے مسلمان نہیں تھے. پیگنز یا بت پرستی اس دور میں ہر قوم کرتی تھی، یہ لوگ بھی کرتے تھے. تو مطلب اس طرح اپنے ہی لوگوں کو ڈیگریڈ کر کے آپ کس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ یہ غزنوی، یہ غوری، یہ خلجی، یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے 1000 سال حکومت کی، وہ بھارتیوں کو بھی پرووک کرتے ہیں. بھارتیوں کی تجھے بڑی فکر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. بھارت کا یہ ساری کلونیل ہسٹری ہے جو بھارت کے نام سے ادھر ایسٹ انڈیا کمپنی نے لکھی تھی. اس سے پہلے تو ویدوں کی تاریخ تھی، ٹھیک ہے. اور اس میں کئی ریاستیں تھیں، کوئی ایک ریاست کا کانسیپٹ تو ہے نہیں. تو ریاستیں ہمیشہ ٹوٹتی رہی ہیں انسانی آبادی کے اندر. تو یہ ایک ایسا نظریہ پرووک کر رہا ہے جو بی جے پی کو ہی فائدہ پہنچائے گا، پاکستان کو، اس پاکستان کے اقوام کو، پاکستان رہنے والے لوگوں کو نقصان پہنچائے گا. تو اس کو آئی تھنک اتنے بڑے فورم، یہ اس طرح کے فورمز پہ اس طرح کے بندوں کو انوائٹ کیا گیا ہے. دیکھیں اس کا انجام کیا وہ ہوگا. کہتے ہیں چول سے مسلی یہ حکومت کرتے رہے، غلط ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اگر پاکستانیوں کے ساتھ پاکستان میں مسلمان مقامی حکمران 2014 میں کتوں جیسا سلوک کر رہے ہیں تو سوچیں ذرا غزنوی صاحب کیا کرتے ہوں گے. اچھا، اس کو اب یہ بیسیکلی یہی ہے نا، اس کو ٹائم کا نہیں سمجھ ہے. یہ آج کلونیل دور کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی ایٹیچیوڈ کو اس وقت کے آزاد عدل والے دور کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے. جبکہ ایک انڈیپینڈنٹ ہسٹوریکل ریسرچ کہتی ہے کہ آخری مغل کے زمانے میں بھی جی ڈی پی کا 25% والی جی ڈی پی کا مغل ریاست تھی جو کہ اس وقت پورے پاکستان سمیت افغانستان سمیت کنٹریبیوٹ کر رہی تھی
آج کے ہندوستان سمیت۔ تو اس دور میں پوری دنیا اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، جبکہ اس طرح کے دانش مار قسم کے لوگ جو ہیں وہ اس کو نگیٹ کر رہے ہیں۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کس اسکول آف تھاٹ، کیونکہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ خود ایک کلونیل اسکول آف تھاٹ کو ہی برانڈ کر رہا ہے۔ غوری صاحب کیا کرتے ہیں؟ یہ چند مسلمان فاتح حکمران لوگوں کی حکومت، مسلمان تو محاورہ ہے آپ لوگوں کے تو۔ اچھا سر جی، ان کو فنڈامنٹلی یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ ہر دور میں ایک فیملی، اس دور کے اندر یہی تھا پوری دنیا کے اندر کہ ایک خاندان کے لوگ آگے لیڈ کرتے تھے، چونکہ بادشاہ اور اس کا بیٹا وہ ہائر ہوتا تھا، تو وہ فنڈامنٹل پرنسپل وہی تھے پوری دنیا کے، ایسے ہی ہے۔ پھر خاندان ایک پارٹی ہوتا تھا، وہ دوسری جگہ ریپلیس کرتا تھا۔ تو اب اس میں اس کی پرابلم ہی سمجھ نہیں ہے۔ یہ آج کے دور کو نا، یہ آج کے جو ظلم و ستم ہے وہ تو پوری پاکستانی قوم کہہ رہی ہے کہ مسائل ہیں، تو اس کو اس دور کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے، حالانکہ وہ دور ڈیفرنٹ تھا۔ اس دور میں پروڈکٹیوٹی زیادہ تھی، ان کی ریاست کی ٹیکنالوجی جو بھی ریاستیں اس پچھلے 1000 سال میں بنی ہیں وہ بہترین پرفارمر تھی، ان کا ہیومن انڈیکس بہترین تھا۔ تو اس کے پتہ نہیں اس نے کون سی کتابیں اٹھا لی ہیں کہ کیا اس کے پاس اس کی نالج بیس ہے جس کی بیس پہ یہ صاحب اتنے گرج برس رہے ہیں۔ دو وقت کی روٹی، 3 وقت کی روٹی کا تو کانسیپٹ بھی نہیں تھا۔